ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دعائے مغفرت ہو اہل بیت کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، بزرگان دین، تمام مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت ہو، بخشش کی دعائیں ہوں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ خوف کی آیتیں تلاوت کی گئی۔ سورہ خوف کی آیتیں تلاوت کرنا یہ بھی خطبے کا ایک حصہ ہے، یہ بھی مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، جہنم کہے گی کیا اور بھی اضافہ ہے۔ محترم حاضرین، دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کے لیے الگ الگ مقامات رکھے ہیں۔ ہر انسان کی ایک اس کا ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے، ایک رتبہ ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو سب سے اونچا رتبہ کیا ہے، سب سے اعلیٰ مقام کیا ہے، تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اس شخص کو نصیب ہو جائے، کہ حالت ایمان میں اللہ کے رسول کا دیدار کر لے، حالت ایمان میں اس کی وفات ہو جائے، یہی سب سے ایک بڑا مقام ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت جو ہے دنیا کی نعمتوں میں، وہ نبی کی صحبت ہے۔ دنیا کے تمام نعمتوں میں کسی بھی شخص کو ایک لمحے کے لیے بھی، ایک وقت کے لیے، ایک منٹ کے لیے بھی اگر نبی کی صحبت مل جائے تو اسے گویا ایک اعلیٰ نعمت اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرما دیا۔ صحابی کہتے بھی کسے ہیں؟ صحابہ کی شناخت دنیا میں جو قائم ہوئی، صحابہ جو دنیا میں پہچانے گئے، کیسے پہچانے گئے؟ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہے، اسی لیے ان کی شناخت بنی۔ وہ نبی کے صحابی کہلائے، نبی کے ساتھی ہوئے، اسی لیے ان کا ایک مقام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں صحابہ کی تعریف کس انداز میں بیان کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کے تعلق سے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو محمد کے ساتھ ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، کفار پر بڑے سخت ہیں۔ تو یہ آپ کے ساتھ رہنے والے
محترم حاضرین، صحابی کہلانا بڑے عزت و بڑے شرف کی بات ہے۔ خود صحابہ کرام کو اب اس بات پر فخر ہوتا تھا اور وہ فخر سے کہتے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، میں نے نبی کی صحبت اختیار کی ہے۔ احادیث جب دیکھتے ہیں تو احادیث میں یہ جملے ہمیں ملتے ہیں، صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نے اختیار کی ہے، میں آپ کے ساتھ فلاں مقام پر آپ کے ساتھ تھا۔ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اتنے بڑے صحابی ہیں، کثرت سے حدیثیں بیان کرنے والے، وہ اپنے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سنین، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا 3 سال تک، 3 سال تک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں۔ جب صحابہ کے بعد جو تابعین کا جو دور آیا تو تابعین صحابہ اکرام کی بڑی عزت کرتے تھے اور انہیں مبارکبادی پیش کرتے تھے کہ تم بڑے عزت والے ہو، خوش نصیب انسان ہو کہ تمہیں رسول کی صحبت تمہیں ملی ہے، تم نے اپنے آنکھوں سے رسول کا دیدار کیا ہے۔ تو یہ خوشخبری دیتے تھے تابعین، صحابہ کو دیتے تھے۔ حضرت مسیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعی گزرے ہیں، جب ایک صحابی سے ملاقات کر رہے ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو کہتے ہیں طوبیٰ لک، تمہارے لیے کیا یہ خوشخبری ہے، تم کتنے خوش نصیب انسان ہو کہ نبی کی صحبت تمہیں ملی ہے، نبی پر تم ایمان لائے، نبی کے ساتھ تم رہے ہو۔ اور خود اس خصوصاً وہ موقع پر بیعت رضوان جب ہوئی، اس درخت کے نیچے جب صحابہ بیعت کر رہے تھے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر، تم ان لوگوں میں شامل ہو۔ تو یہ خوشخبری دے رہے ہیں ایک تابعی ایک صحابی کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو رہے ہیں، یعنی آخری وقت میں ہے، جو زخم آپ کو لگا تھا وہ زخم اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب یقین ہو گیا کہ مرنے والے ہیں، شہید ہونے والے ہیں، تو لوگ آ کر عیادت کے لیے آ رہے تھے حضرت عمر کے پاس، تسلی دے رہے تھے۔ تو ایک شخص آ کر حضرت عمر کو ان الفاظ میں تسلی دے رہے ہیں، اے عمر، آپ اللہ کے رسول کی زندگی میں آپ اللہ کے رسول کے ساتھ رہے ہیں اور آپ نے نبی کے ساتھ جو رہا ہے اس کا حق تم نے ادا کیا، صحابی ہونے کا حق تم ادا کر چکے ہو، اور جب اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ کے رسول تم سے راضی تھے، تم سے خوش تھے۔ تو یہ بہت بڑی نصیب کی بات ہے، آخری وقت موت کے وقت انہیں ان الفاظ میں دیگر لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دے رہے ہیں ان الفاظ کے ذریعے۔ تو صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے کو فخر سمجھتے تھے، نبی کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں کوئی ایک موقع مل جائے ہم اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں، جنگ میں آپ کے ساتھ رہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھیں اور آپ کے درد میں ہم شریک ہوں، آپ کے سفر میں ہم شریک ہوں۔ مشکل سے مشکل وقت میں بھی صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہونے کو تیار ہوتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت ابوبکر کے پاس آتے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، مکے میں آ کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے، ہجرت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی ہے۔ تو اس بات پر اللہ کے رسول خوشخبری سنا رہے ہیں حضرت ابوبکر کو۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فدا، میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے کہ جو آپ مکے سے مدینہ سفر کریں گے میں اس سفر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاں ابوبکر تم بھی میرے ساتھ رہو گے، یہ سفر میں یہ جو شریک تم رہو گے میرے ساتھ، سفر کے ساتھی تم بنو گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ دونوں میں سے دوسرا جو اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن، غم مت کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابوبکر کا تذکرہ فرمایا کہ صاحب غار ہیں، یہ صاحب یعنی سفر میں آپ کے ساتھ شریک رہنے والے، غار ثور میں آپ کے ساتھ یہ رہے ہیں، صاحب غار بھی کہا جاتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو مشکل وقت میں بھی اللہ کے رسول کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں جنگ میں کون ہے جو ان دشمنوں کو مجھ سے دور کرے وہ میرا جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ 7 صحابہ اکرام آگے بڑھ کر اپنی جان دے دی کہ جنت میں ہمیں اللہ کے رسول کی صحبت ملنے والی ہے، جنت میں ہم اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں گے۔ جب یہ اعلان صحابہ نے سنا تو دشمنوں کو پیچھے ہٹانے میں 7 انصاری صحابہ نے اپنی جان دے دی۔ تو یہ بڑے عزت و شرف کا مقام ہے، اسی لیے ہم صحابہ کی نہ ہی درجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ ان کی عبادتیں پورے لوگوں میں سب سے افضل ہیں، ثواب میں بھی وہ تمام لوگوں سے اونچے درجے پر ہیں، کوئی نہ عبادت میں ان کے مقام تک پہنچ سکتا ہے،
نہ ثواب میں ان کے مقام تک پہنچ سکتا ہے، نہ ہی درجے میں صحابہ کے مقام تک کوئی دنیا میں نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، تم لوگ میرے صحابہ کو گالی مت دو، کیونکہ جو انہوں نے میرے ساتھ رہتے ہوئے ایک مجھ جو انہوں نے صدقہ کیا، اگر بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دے تب بھی وہ صحابہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو وہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے ہوئے ایک مجھ انہوں نے صدقہ کیا، ایک سا جو انہوں نے صدقہ کیا، بعد میں آنے والا قیامت تک احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تب بھی وہ صحابہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا بہت ہی اونچا درجہ بتایا ہے۔ تو دنیا میں کوئی شخص اگر صحابی بن گیا اس کے لیے باعث شرف ہے، باعث عزت ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن اس سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ آدمی جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر لے۔ دنیا میں ہم صحابی نہیں کہلا سکتے کیونکہ وہ دور گزر چکا، زمانہ ختم ہو چکا، صحابہ کا دور ختم ہو چکا، لیکن ایک آپشن ہے، ایک طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ آپ کی صحبت اختیار کرنے کا وہ ہے جنت میں، وہ تا قیامت تک یہ دروازہ کھلا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال بتائے ہیں، اگر کوئی بندہ ان اعمال کو کرتا ہے پابندی کے ساتھ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ رہے گا، نبی کے ساتھ رہے گا جنت میں اعلیٰ درجات میں۔ تو ان میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ محترم حاضرین، سب سے اہم چیز ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ سب سے اہم چیز دنیا کی تمام محبتوں سے زیادہ، رشتہ داروں کی محبت سے زیادہ، بیوی بچوں کی محبت سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ ہم اپنی جان سے بھی آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں، آپ سے محبت کریں۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے دلیل کے طور پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آنے والی ہے، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ تم قیامت کا پوچھ رہے ہو، تم قیامت کے لیے کیا تیاری کیے؟ اللہ کے رسول، وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا کچھ خاص عمل نہیں ہے، میں نے کچھ خاص قیامت کے لیے تیاری نہیں کی ہے، لیکن ایک عمل ہے میرے پاس، وہ کیا ہے کہ میں اللہ کو اور اس کے رسول سے بے حد محبت کرتا ہوں، انتہا محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جواب سن کر فرمایا انت مع من احببت، تو جس سے محبت کر رہا ہے قیامت کے دن تو ان کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی اس شخص کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت کر رہا ہوگا۔ دنیا میں آپ جس سے محبت کر رہے ہیں قیامت کے دن آپ اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، قیامت کے دن آپ کو اس کی صحبت عطا کی جائے گی۔ اگر آپ رسول سے سچی محبت کرتے ہیں تو یہی محبت قیامت کے دن آپ کے کام آئے گی اور رسول کی صحبت میں نصیب ہوگی۔ راوی حدیث حضرت انس بیان کرتے ہیں، یہ حدیث بیان کر کے وہ خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اللہ کے رسول کی اس حدیث سے اتنی خوشی ہوئی کہ دیگر اقوال سے، دیگر احادیث سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا اللہ کے رسول نے جو یہ بیان کیا المرء مع من احببت، کہ آدمی اس کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت انس بیان کرتے ہیں انا احب النبی وابا بکر وعمر، لوگوں سنو میں نبی سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں، میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں لیکن اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس محبت کی وجہ سے قیامت کے دن ان کی صحبت مجھے نصیب فرمائے گا۔ تو محترم حاضرین، سب سے اہم چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہونی چاہیے۔ اسی طرح محبت کے ساتھ ساتھ دوسری اہم چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی پیروی، آپ کی فرما برداری ہونی چاہیے۔ اگر آدمی صرف محبت کا دعویٰ کرے لیکن رسول کی اطاعت نہ کرے، رسول پر ایمان نہ لائے تو اس کی محبت بیکار ہے، اس کی محبت کا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہوئے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے لیکن ان کی محبت انہیں فائدہ نہیں پہنچائی۔ خود حضرت ابو بکر کے چچا اللہ کے رسول کے چچا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب ہیں۔ ابو طالب اللہ کے رسول سے بے انتہا محبت کر رہے ہیں اور اس اسلام کے خاطر، اس محبت کے خاطر بہت سی مشقتیں بھی برداشت کر رہے ہیں۔ مکے میں جب تک آپ کے چچا تھے ابو طالب
کسی دشمن کو یہ جرت نہیں ہوتی تھی، یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول پر کچھ سوال کرے، کہ اللہ کے رسول پر کوئی ظلم ڈھائے۔ یہاں تک کہ اسی محبت کے خاطر ابو طالب اللہ کے رسول کے ساتھ مشقتیں بھی جھیلے ہیں۔ 3 سال تک مکے والوں نے اللہ کے رسول کا بائیکاٹ کر دیا، شیب ابی طالب نے رکھ دیا۔ شیب ابی طالب میں کون تھے؟ آپ کے چچا آپ کے ساتھ تھے، ایمان نہیں لائے، لیکن محبت کی وجہ سے مشقتیں برداشت کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور آپ کا دفاع کر رہے ہیں، آپ کی مدد کر رہے ہیں، آپ کا تعاون کر رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ محبت آپ کے چچا کو کام آئی؟ کہ ابو طالب کو کچھ کام آئی یہ محبت؟ یہ فائدہ دینا، یہ تعاون کرنا کچھ کام نہیں آیا، کیونکہ یہ محبت ایمان سے خالی تھی، یہ محبت اطاعت سے خالی تھی، یہ محبت نبی کی پیروی سے خالی تھی۔ تو کوئی آدمی اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی سے سچی محبت کرتا ہوں، لیکن اس کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ نبی سے محبت نہیں کر رہا ہے، اس کی عبادتیں بتا رہی ہے کہ وہ نبی سے محبت نہیں کر رہا ہے، وہ نبی کے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اس کے معاملات ایسے ہیں کہ وہ معاملات بتا رہے ہیں کہ وہ نبی سے محبت نہیں کرتا، آپ کی پیروی نہیں کرتا ہے، تو یہ محبت کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے۔ تو محبت تبھی کام آئے گی جب آپ اطاعت کرو گے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں بڑے اطمینان کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، تو مجھے ایک فکر ہو جاتی ہے کہ آپ کی یاد آتی ہے، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، بے چین ہو جاتا ہوں، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیتا ہوں، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتا ہوں، دوڑا دوڑا آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کو دیدار کرتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، تو مجھے ایک تسلی ہو جاتی ہے۔ لیکن مجھے ایک بات یہ بھی کھٹکتی ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ جب میری وفات ہو جائے گی، جب آپ کی موت ہو جائے گی، آپ تو جنت میں سب سے اونچے درجے پر ہوں گے، میں جنت میں گیا تو بھی وہ درجے تک تو میں نہیں جا سکتا، تو آپ کی دیدار کیسے کروں گا، آپ کی صحبت کیسا اختیار کروں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابی یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرما دیتا ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ان کے ساتھ رکھے گا، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ اسے رکھے گا۔ تو آیت میں اللہ نے واضح طور پر فرما دیا، جو رسول کی اطاعت کرے گا قیامت کے دن وہ نبی کے ساتھ رہے گا۔ تو اطاعت سب سے اہم چیز ہے۔ تیسری اہم چیز یہ بھی ہے، محبت ہو، اطاعت ہو، تیسری اہم چیز ہے عبادت، کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، عبادتوں میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، عبادتوں میں آگے رہنا چاہیے، نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے، فرائض کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو یہ عبادتیں بہت اہم چیز ہیں، خصوصاً موسم سرما ہے۔ موسم سرما عبادتوں کا موسم ہے، بندے کے لیے رات طویل کر دی جاتی ہے، دن مختصر کر دیا جاتا ہے۔ سلف صالحین جب موسم سرما کو پاتے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے کہ دیکھو عبادتوں کا موسم آیا ہے، کیونکہ اس میں روزہ رکھنا آسان ہے، اس میں آپ کے لیے دن چھوٹا کر دیا گیا ہے، پیاس کی مشقت نہیں ہوگی، روزہ رکھنا، اس میں نفل روزے رکھنا آسان ہے، اس میں تہجد پڑھنا آپ کے لیے آسان ہے۔ آدمی رات گئے دیر تک بھی اگر سو جائے، 12 بجے بھی وہ سوتا ہے، 5 بجے اٹھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، مکمل نیند ہو جاتی ہے۔ تو رات طویل ہو جاتی ہے، تو اس میں وہ عبادتوں میں یعنی نوافل میں تہجد کا اہتمام کر سکتا ہے۔ تو محترم حاضرین، میں یہ کہہ رہا تھا کہ نوافل بہت اہم چیز ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک صحابی حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، خصوصاً رات کے موقع پر جب آپ رات میں اٹھتے، کوئی ضرورت پیش آتی ہے، ضرورت پوری کرنے کے لیے فوراً حاضر ہو جاتے، وضو کا پانی رکھتے آپ کے لیے، قضاء حاجت کے لیے جاتے تو ساتھ میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ربیعہ بن کعب سے بہت زیادہ خوش ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ربیعہ، مجھ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو، میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہیں دوں گا۔ تو اس وقت صحابی کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول، جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، اے ربیعہ، اس کے علاوہ کچھ مانگنا ہے، دنیاوی کوئی چیز مانگنا ہے تو مجھ سے مانگ لو۔ تو اس وقت پھر یہی جواب دیتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول تیسری مرتبہ پھر یہی پوچھتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور ہے تو مانگو۔
تو اس وقت پھر یہی جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول میں آج جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو اس وقت اللہ کے رسول کہتے ہیں اِنِّی عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اپنے آپ کی تو مدد کر لے کثرت سجدے کے ذریعے، یعنی نوافل کا اہتمام کر، کثرت سے عبادت کر، اللہ تعالیٰ کی یہ عبادتیں تجھے جنت میں میری صحبت عطا فرمائے گی. تو نوافل کا کثرت سے اہتمام ہونا چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اس سے نصیب ہو سکتی ہے بندے کو. اسی طرح چوتھی چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے آپ پر درود پڑھنا چاہیے، اور نام نہ آئے تب بھی ایک آدمی کو، ایک مومن کو یہ وظیفہ بنا لینا چاہیے کہ روزانہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھے. خصوصاً جمعہ کا دن تو بہت زیادہ اہمیت والا ہے کہ جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے. درود کے اپنی جگہ بہت زیادہ فائدے ہیں. آدمی جب درود پڑھتا ہے اللہ کے رسول پر تو اس کے ہی درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. مومن کے درجات بلند ہوتے ہیں کثرت درود سے. درود پڑھنے سے بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. سب سے اہم چیز دنیاوی مصائب اس سے دور کر دیے جاتے ہیں. دنیاوی زندگی کے جو مشقتیں ہیں، جھمیلے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے نجات دیتا ہے کثرت درود پڑھنے سے. اور سب سے اہم برکت اس کی یہ ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو کثرت سے درود پڑھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، کہ قیامت کے دن وہ شخص مجھ سے زیادہ قریب رہے گا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا تھا. دنیا میں جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا تھا، قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ رہے گا. تو درود کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ 4 اعمال جو میں نے بتائے ہیں کہ محبت ہے، اطاعت ہے، نوافل کا اہتمام ہے، کثرت سے درود پڑھنا ہے. اسی طرح 5ویں ایک اہم چیز ہے کہ حسن اخلاق کے زیور کو پہننا چاہیے، اخلاق کے لباس کو پہننا چاہیے. آپ جب بات کریں آپ کے الفاظ سے پھول جھڑنے والے ہو جائیں، سامنے والا آپ سے محبت کرنے والا ہو جائے. آپ کسی سے معاملہ کریں اچھے انداز میں معاملہ کریں. آپ جب کسی سے گفتگو کریں اچھے انداز میں گفتگو کریں. آپ جب کسی سے ملاقات کریں اچھے انداز میں ملاقات کریں. آپ کسی کی اگر مہمان نوازی کرتے ہیں اچھے انداز میں مہمان نوازی کریں. آپ اگر کسی کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو مسافر بھی اچھے انداز میں اس کے ساتھ یعنی شریک سفر بن جائے اس کے. تو محترم حاضرین، یہ مومن کا ہتھیار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا نبی کے تعلق سے؟ انک لعلی خلق عظیم، کہ نبی تو اخلاق کے اونچے درجے پر فائز ہیں. جب نبی کو چاہنے والے، نبی کے امتی بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، ان کے معاملات اچھے ہوتے ہیں، ان کی زبان درست ہوتی ہے، ان کے ہر چیز طور طریقے، اٹھنا بیٹھنا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ انہیں دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے گفتار، آپ کا کردار ایسا ہو کہ لوگ آپ کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیں. تو محترم حاضرین، اچھے اخلاق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا وہ شخص میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوگا، تم میں کا وہ شخص میرے نزدیک قیامت کے دن میری صحبت اختیار کرے گا جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. تو اخلاق کو سنوارنا یہ بہت اہم چیز ہے. اسی طرح ایک 7ویں چیز یہ بھی ہے کہ آدمی یتیم کی کفالت کرنا. یتیم جو معاشرے کا ایک محتاج ہوتا ہے، ہمدرد کا وہ مستحق ہوتا ہے، جس کے ماں باپ گزر جاتے ہیں، کیا والدین میں سے کوئی ایک گزر جاتا ہے تو بچہ یتیم کہلاتا ہے. تو یتیم جو معاشرے کا یا ہمدردی کا، ایک تعاون کا جو مستحق ہوتا ہے، لوگ اگر اس کا تعاون کرتے ہیں، لوگ اگر اس کی کفالت کرتے ہیں، اس کے اخراجات کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح رہیں گے. اللہ کے رسول نے 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ 2 انگلیاں جس طرح قریب ہے تو اسی طرح میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں آپس میں اس طرح قریب رہیں گے. تو یتیم کی کفالت کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنت میں نصیب ہونے والی ہے. اسی طرح ایک 8ویں چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے بندوں کو نوازتا ہے. مومنوں کی جو اولاد ہوتی ہے
وہ ان کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، اولاد ایک ذمہ داری ہے، تو ان کی پرورش کرنا، انہیں صحیح اخلاق سکھانا، اولاد کی صحیح تربیت کرنا، اولاد کو صحیح تعلیم دینا، یہ ماں باپ کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کو لڑکیاں ہوں، 2 سے زائد لڑکیاں ہوں یا 2 بچیاں ہوں، اگر وہ ان کی کفالت کرتا ہے، وہ ان کی پرورش کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من عال جاریتین، جو آدمی اپنی 2 بچیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائے تو پھر ان کا نکاح کرائے اچھی تربیت کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے۔ وہاں بھی اللہ کے رسول نے یہی اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور وہ شخص جو بچیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرتا ہے وہ دونوں جنت میں ایک ساتھ داخل ہوں گے قیامت کے دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے، تو جن کی بچیاں ہوتی ہیں، 2 لڑکیاں ہوں یا 2 سے زائد لڑکیاں ہوں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ ان کی صحیح تربیت کرے، صحیح پرورش کرے، صحیح تعلیم دے، صحیح اخلاق سکھائے، وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس پر یہ بشارت سنائی گئی ہے۔ اسی طرح سب سے اہم چیز، آخری چیز یہ بھی ہے کہ مومن بندے کو چاہیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ جو بھی آپ نیک عمل کرتے ہیں اس نیک عمل کے پیچھے اخلاص بہت ضروری ہے، کیوں میں جو بھی نیک کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، میں جو نیک کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کا اجر مجھے قیامت کے دن عطا فرمائے، میں جو بھی نیک کام کر رہا ہوں اس کے پیچھے یہ نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مجھے عطا فرمائے۔ اس کے لیے بندہ نیکی کا کام بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں بندہ دعائیں بھی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول کرے گا، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی عطا فرمائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مسجد نبوی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، تو آپ کے ساتھ ابو بکر ہوتے ہیں، عمر ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ ابن مسعود نماز پڑھ رہے ہیں، بہترین انداز میں تلاوت کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مانگو تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ ابن مسعود سے کہتے ہیں تم نے کیا ہی اچھی نماز پڑھی، تمہاری کیا ہی اچھی تلاوت ہے، لہذا تم دعا کرو تمہاری مراد پوری کی جائے گی، اللہ سے مانگو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ اور پھر صحابہ سے کہتے ہیں کہ کسی شخص کو اگر یہ دیکھنا ہے، یہ سیکھنا ہے کہ قرآن کس طرح نازل ہوا ہے، قرآن کو اس انداز میں پڑھنا چاہتا ہے جس انداز میں قرآن نازل ہوا ہے، تو ابن مسعود کی تلاوت کو سنیں، ابن مسعود کی تلاوت کو سیکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامعین کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور یہاں ابن مسعود سے بھی کہتے ہیں تم دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ رات ہو جاتی ہے، صبح کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ابن مسعود کے گھر جاتے ہیں خوشخبری دینے کے لیے کہ اللہ کے رسول نے آپ کے تعلق سے بیان کیا ہے، اور اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق ابن مسعود کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ رات میں اللہ کے رسول نے آپ کے تعلق سے کہا ہے کہ آپ کی تلاوت بہت ہی اچھی ہے اور اسی طرح پڑھنا چاہیے، آپ کی قرات کی تعریف فرمائی ہے، اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا تم دعا کرو تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ تو اے ابن مسعود رات میں تم نے کیا دعا کی، اللہ تعالیٰ سے تم نے کیا مانگا؟ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے ایسا ایمان عطا فرما کہ میں کبھی مرتد نہ ہوں، ایمان کو نہ چھوڑوں، اے اللہ مجھے ایسی نعمت عطا فرما جو نعمت مجھ سے کبھی ختم نہ ہو، اور اسی طرح تیسری جو دعا میں نے کی، اے اللہ مجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات میں نبی کی صحبت مجھے عطا فرما، میں نے یہ دعا کی۔ ابن مسعود فرماتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاتے ہیں کہ کیا دعا تم نے مانگی ہے۔ تو دعائیں کرنا چاہیے، مومنوں کو بھی چاہیے کہ وہ دعائیں کرے، نیک اعمال کرے، نیک اعمال کے پیچھے پھر اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ میں اللہ قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہمیں عطا فرما۔ تو یہ کچھ اعمال تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ اگر آدمی کوشش کرتا ہے، ان اعمال کے پیچھے محنت کرتا ہے، عبادتیں بجا لاتا ہے، اپنے اخلاق کو سنوارتا ہے، بچیوں کو اولاد کی صحیح تربیت کرتا ہے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عمل کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اسے عطا فرمائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک رکھے ایمان و عمل کے ساتھ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ فرما، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس
الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہم تمام کو نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔